کا حق ہے. ٹھیک ہے. تو یہی خدا ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے آئین اور احکام کے اوپر عمل کرنا تو تم جیتے رہو گے. ٹھیک ہے. یہ ان کا وہ سارا کریڈٹ ان کو ملنا تھا کہ خدا نے کہا کہ تم جیتے رہو گے. لیکن نئے عہد نامے میں خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ جتنوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا مفت میں راست باز ہے. مفت میں جڑا بندہ کام بھی کوئی نہ کرے تو شام نو کو پیسے لگ جان تے ایندے نال چیڑی نوکری ہے کہ کام بھی نہیں کرنا کچھ کیتا بھی نہیں تے پیسے بھی لگ جان ہے یہ جہاں دعا لگا ہی رہنا چاہیے. تو یہی وہ بندہ خدا کا بندہ پولس رسول سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, قیمت یسوع نے ادا کی ہے اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو. فدیہ خدا نے فدیہ دیا ہے اور کفارہ بیٹے نے دیا ہے. فدیہ کا مطلب ہے قیمت خدا نے دی ہے اور کفارہ جان بیٹے نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کام باپ اور بیٹے نے کیے ہیں, ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. ہم نے کیا کیا ہے اور کلام کے اندر کیا لکھا ہے, ایمان سننے سے پہلا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے, تم منہ سے اقرار کریں. جیسے ہی ہم نے اقرار کیا یسوع مسیح کو قبول کیا اپنی زندگی میں ہم راست باز ٹھہرے. ہم نے کیا ہے صرف اس کو قبول کیا ہے. لیکن پرانے عہد نامے میں یہ تھا کہ تم آئین کے اوپر احکام کے اوپر چلو گے تو تم راست باز ٹھہرو گے. میں ایک اور چھوٹی سی آپ کو مثال بتاتا ہوں, زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا. سلیب کے اوپر ڈاکو تھے دائیں اور بائیں یسوع مسیح کے. اب اس ڈاکو نے وہاں اس بات کو مان لیا کہ ہم تو گناہ گار ہیں, اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں, لیکن اس نے کوئی ایسا برائی کا کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور وہیں اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا. یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کر دو. اب اس نے کوئی راستہ بازی کے کام کیے تھے؟ کیوں جی؟ کوئی ایسا اس نے اچھا کام. اب شریعت اس کو اگر یہ تھی تو شریعت کے وسیلے کو گناہ گار ٹھہرتا ہے کیونکہ اس نے کوئی اچھائی کا کام کیا نہیں. لیکن یسوع مسیح کو قبول کرنے سے وہ راست باز ٹھہر گیا. اب یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے. خوشخبری کا شروع. خوشخبری کے اندر یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جیسے ہی قبول کرتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. آسمان کی بادشاہی کے اب ہم میراث, یسوع مسیح کے ہم میراث بن جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو یہ یسوع مسیح کے آنے کے وسیلہ سے, اس کے پیدا ہونے سے ہی یہ سب کچھ, یہ کریڈٹ آنر ہمیں ملا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو خدا نے باغ عدن میں سے کہا تھا کہ عورت کی نسل تیرے سر کو کچلے گی. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح عین وقت پر ٹائم کے مطابق یسوع مسیح پیدا ہوا. تو یسوع مسیح کا آنا میرے اور آپ کے لیے ایک خوشخبری کا پیغام ہے. یہ انجیل جو لفظ ہے خوشخبری یہی ہے, اچھی خبر. بعض لوگوں کے گھر جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے بڑی خود مبارک ہوئے جی, مبارک ہوئے, خدا نے تن پتر دیتا ہے. بہت سارے لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. تھوڑے دن ہوئے ہمارے گھر میں بھی مٹھائی آئی تھی تو کئی لوگ نے دیگا بھی چڑھا دیتے ہیں عزیز جی چلا وٹا کرنا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ خوشی کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور خوشی دے نال ہی پتہ لگ جائے جی فلانے دے گھر پتر ہویا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ خوشی کی خبر ہے. کمیٹی کئیاں دی نکل آتی ہے, کئیاں پیسے ویسے ہی لگ جاتے ہیں. تے کی ہوندا ہے؟ خوشی کی خبر ہے. کسی نے گھر لیا ہے, کسی کو نوکری مل گئی ہے, کسی کو باہر کا ویزا مل گیا ہے. یہ ساری اچھی خبریں ہیں جی, خوشی کی. تو یسوع مسیح کا پیدا ہونا بھی کیا ہے؟ خوش خبری ہے. انجیل کیا ہے؟ خوش خبری ہے. اور خوش خبری کیا ہے کہ جب یسوع مسیح کو ہم قبول کرتے ہیں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. ہم شاید اس کو کوئی عام سی بات سمجھتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑا آنر ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملا ہے. یسوع مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا باپ سے ملاقات کرنا. ہاں جی. کیونکہ یسوع مسیح درمیانی ہے, شفایتی ہے. اور ایک کام تھا جو وہ باپ کا جلال ظاہر کرنے آیا تھا. باپ کو
लिखे किसी ने नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आप यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब अगर आप पढ़ते हैं तो वहां यीशु मसीह ने कहा, अब बाप मुझे अपने साथ जलाली बना दे, क्योंकि जो काम तूने मुझे दिया था मैं वो करके मैंने तेरा जलाल जाहिर कर दिया है। ठीक है, मैंने तेरा जलाल जो है वो जाहिर कर दिया। खुदा लिखा है कि रूह है। खुदा क्या है? जिस तरह से यहाँ हम हवा को, ऑक्सीजन को महसूस कर रहे हैं, हवा भी, पंखा चलाएंगे हमारे कपड़े हिलना शुरू हो जाएंगे, यानी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हवा को देख नहीं सकते। ठीक है, और रूह कुछ भी क्या है? रूह है। लेकिन जाहिर कौन हुआ है? यीशु मसीह बेटा। इसलिए तो वो कहता था जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो बेटा जाहिर हुआ है, उसने जाहिर होकर बाप को जाहिर किया है कि खुदा ऐसा है। खुदा यीशु मसीह ने अपने आप के अंदर उसने दिखा दिया कि बाप क्या है? ऐसे ही है। जिस तरह से यीशु मसीह है बाप भी वैसे ही है। सो मेरे अजीजों, क्रिसमस जो है, आज जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, कहने का मतलब ये सारा खुशखबरी का पैगाम है। आज हम वो नहीं है कि किसी देवता का दिन मना रहे हैं, हम वो नहीं मना रहे हैं। हम यीशु मसीह का दिन मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए खुशखबरी का सबब बना है। वो ये सबब बना है कि हम आसमान की बादशाही में जा सके। हम खुदा के बेटे और बेटियां उसके वसीला से कहलाए हैं। ये हमारे लिए खुशखबरी का पैगाम है। और ये यीशु मसीह के वसीला से हुआ है। अब हमारे ज़िम्मे क्या है? उसने तो हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना दिया है। ठीक है, यीशु मसीह ने एक मिसाल बताई थी, और उसने एक शख्स की मिसाल बताई कि एक शख्स के, एक सौदागर का एक शख्स के ऊपर 10,000 रुपया आता था। ठीक है, उसने जब उससे तलब किया, उसने कहा मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो मैं तुझे दे दूंगा। उसने तरस खा के उसको कहा माफ कर देंगे। उसने कहा जा यार रहने दे। ठीक है, अब वो जिसको माफ किया था वो आगे गया, उसका भी किसी के ऊपर, किसी से उसने पैसे लेने थे। उसने जब उसको देखा तो उसका गिरबान पकड़ लिया और कहा कि हाँ मेरे पैसे निकाल। वो उससे मिन्नत और ये वो कर रहा है, लेकिन उसने उसके बीवी बच्चों को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो जब वो पहले वाले को पता चला कि इसने फलां शख्स के साथ ऐसा सलूक किया है, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। उसने कहा इसको पकड़ के लाओ। उसको वहां बुलाया और बुला के उसको कहा कि मैं तेरे इतने, मैंने तुझसे पैसे लेने थे, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब तेरा भी फर्ज था कि अगर तूने किसी से लेने हैं तो तू भी क्या करता? माफ कर देता। ये सीधी सादी बात है? तो जिस तरह से तेरे साथ मैंने सलूक किया है तो भी आगे यही करता। और उसने बाद में कहा इसको पकड़ के क्या करो? जेल में डाल दो, जब तक ये कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा इसको नहीं छोड़ना। हमें तो अजीजों ये खुशखबरी का पैगाम है। खुशखबरी का मतलब है वाकई ही हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए। ठीक है, साल वाली खुशी नहीं, हर रोज वाली खुशी होनी चाहिए। हर रोज हमारे अंदर खुदा के कलाम कहता है। वो अगले दिन मैं किसी को बता रहा था, पौलुस कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। ठीक है, तो ये हर टाइम हमारे अंदर खुशी रहनी चाहिए। और खुदा के कलाम में अमसाल की किताब में लिखा है शादमान दिल जो है वो शिफा बख्शता है। शादमानी आपको पता है, एक तो होता है ना खुशी, कहने बड़े आने दादे नहीं कर रहे। ठीक है, ये होता है खुशी, बस हंसो तो पता लग जाता है कि बंदा या तो खुश नजर। लेकिन शादमानी आप हंस भी नहीं ले रहे, दाने भी नहीं निकल रहे, तो अजीब तरह से अंदर बंदा है सो के बैठा होता है, फिर भी क्या है बंदा खुश होता है। तो शादमानी जो है वो आपके लिए भी सेहत का बायस होगा और दूसरों के भी लिए। ठीक है, और सेहत और शादमानी ये तभी आती है जब क्या है हम भी दूसरों को माफ करते हैं। यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। ठीक है, ये माफी का पैगाम जो यीशु मसीह ने आके दिया है, बड़ी अच्छी बात है। 3-4 दिन पहले मैं पाजी साहब के एक बैठा हुआ था, तो हम बात कर रहे थे और उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक ही बात यीशु मसीह के एक ही बात के ऊपर अमल कर ले
تو شاید دنیا جو ہے یہ تبدیل ہو جائے, دنیا میں امن پیدا ہو. اور وہ یہ بات ہے کہ یسوع مسیح نے جو کہی ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. یہ پوری دنیا اس کلیے کے اوپر عمل کر لے, پوری دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا. آمین آمین. تو یہ یسوع مسیح نے آ کے یہ بات کہی ہے, اس سے پہلے یہ بات نہیں تھی. پہلا تو یہ ہوئی ہے کہ دشمنوں کے نال پوری طرح مقابلہ کرنا, لیکن یسوع مسیح نے یہ آ کے یہ بنیاد ڈالی ہے کیا جی, اپنے دشمنوں سے کیا کرنی ہے اور اپنے ستانے والوں کے لیے. آج پھر کی کرنا ہے, آج کرسمس نو اسی ذرا تھوڑا چینج طرح نہ مناواں گے, اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا جا چینج ہو کے جائیے, ٹھیک ہے. سو آج ہم کیا کریں گے, آخر میں ہم نے پتا کیا کرنا ہے. ابھی جب ہم دعا کریں گے تو دعا پتہ کن کے لیے کرنی ہے, عورتوں نے کیا کرنا ہے اور بھائیوں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. آج ہم تھوڑا سا کرسمس کو چاہیں گے کہ تھوڑا سا اچھی طرح سے یہاں سیلیبریٹ. عورتوں نے کن کے لیے دعا کرنی ہے, ساسلی کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ تو بعد میں نانا لی جگہ نانا نے انہوں نے, کیونکہ بیبیاں یہ دو پارٹیاں تو علاوہ اور اس سے تو زیادہ دکھیاں نہیں ہونے. اچھا جی, چلو جی, جنہاں دیا سس نہیں ننانا نہیں ہے وہ اپنی فیملی لی تو کر سکتے ہیں, کسی اور نہیں سکتے. ہاں, پر جائے بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ان کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے, دعا کرنی. اور بھائیوں کی اب کیا ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بندے کے تو تنگ ہوتے ہیں, بیویاں, آپ نے بیویاں لی دعا کرنی, اپنی سس لی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. ہم دعا ابھی کریں گے. تو یہ جتنا میں نے کہا ہے بس اتنی, زیادہ نہیں. آپ نے جو چال پھرنے ہیں, جو ہسپتال میں نہیں, صرف ان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. خداوند کیا کرنا ہے, خداوند ان کو برکت دے, خداوند بلیس کر. خداوند میں اپنے دل سے آج ان کو معاف کرتی ہوں, ٹھیک ہے. میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. خداوند اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے, میں نے غصے میں کہہ دیا, خداوند مجھے بھی معاف کرنا, خداوند انہیں بھی معاف کرنا. آمین. تو یہ کیا ہے, کیونکہ خوشخبری کا پیغام ہے تو خوشی ہمارے اندر مکمل ہونی چاہیے, آدھی نہیں. انجیل جو ہے یہ خوشخبری کا پیغام ہے, تو خوشی ہمارے اندر سے ہی نکلے گی تو پھر یہ دوسروں تک جائے گی. آمین. تیار ہیں آپ, کریں گے دعا. چلے جی, سب اپنے سر کو ہم جھکائیں گے اور آخر میں ہم دعا کریں گے. ہاللیلویا, تھینکس لارڈ, ہاللیلویا, پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. ہر کوئی دعا کرے, ہر کوئی اپنے ان عزیزوں کے لیے جن کا بھی کہا گیا ہے ان کے لیے دعا کرے. خدا باپ یسوع نام میں تیرا شکر کرتا ہوں. خداوند تو نے مجھے نام لے کر بلایا ہے, میں شکر کرتا ہوں. تو میرے لیے آسمان سے خداوند تو زمین کے اوپر انسان بن کے آ گیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے اس سارے پیار محبت کے لیے کہ تو نے میرے لیے اپنے آپ کو خالی کر دیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں. خدا روح پاک تو نے مجھے نجات دی, گناہوں کی معافی دی. میں تیرا شکر کرتا ہوں یسوع نام میں. خدا باپ میں اپنی بیوی کو تیری پاک حضوری میں لے کے آتا ہوں, اپنے بچوں کو تیری پاک حضوری میں لے کے آتا ہوں. ان کے لیے دعائیں خیر اور برکت کی دعا چاہتا ہوں. یہ سال خداوند میری بیوی کی زندگی میں, میری زندگی میں خداوند برکت کا سال ہو. ہم دونوں کو خداوند تو بہت زیادہ برکت دینا. نئے سال کے اندر خداوند ہمیں خدمت کا اور زیادہ اچھے طور سے آغاز کریں. خداوند بہت ساری لوگوں تک تیرے پیغام کو, انجیل کے خوشخبری کے پیغام کو خداوند دوسروں تک لے کے جائے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند تو ہم دونوں کو بہت زیادہ برکت دینا. پاسٹر نسیم صاحب کو, ان کی فیملی کو, اور خداوند چرچ کو, کلیسیا کو تیری پاک حضوری میں لے کے آتا ہوں. ان سب کے لیے برکت کی دعا چاہتا ہوں. نیا سال, یہ کرسمس ان کے لیے واقعی خوشیوں کا سال ہو. اور خداوند ان کی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ خوشیاں ہیں, روپے پیسے کی کثرت آئے. اور خداوند یہ نیا سال ان کے لیے بہت زیادہ خوشیوں کا سال ہو. خداوند اس کلیسیا کو بہت زیادہ بلیس کر. ملک پاکستان کے اندر تیرے انجیل کا پیغام یہ لوگوں تک لے کے جانے والے بنے. اپنے خادم کو زور اور قوت دینا. ہم سب کا آج کا دن مل بیٹھنا تیرے جلال کے لیے یسوع نام میں مانگتا ہوں, آمین.